حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ان کی نماز فجر قضا ہو گئی۔ جب نماز فجر چھوٹی یہ اتنا روئے، اٹھنے کے بعد اتنا روئے کہ اللہ نے انہیں اس قضا تو ایک نماز ہوئی تھی لیکن اس رونے پر اللہ نے انہیں 70 نمازوں کا ثواب عطا فرما دیا، 70 نمازوں کا ثواب عطا فرمایا۔ اب دوسرا دن جب آیا تو ابھی فجر کا وقت شروع ہوا تھا کہ حضرت ابراہیم بن ادہم کے پاس ایک شخص پہنچ گیا اور آپ کو اٹھاتا ہے کہ حضور اٹھیں، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ ابراہیم بن ادہم پوچھتے ہیں کہ تم کون ہو، تم کیوں مجھے اٹھانے کے لیے آئے ہو؟ وہ شخص کہتا ہے کہ حضرت میں ابلیس ہوں۔ اب بتائیے ابلیس کیا بھلا نماز کے لیے بلا سکتا ہے؟ نماز کے لیے اٹھا سکتا ہے؟ نہیں اٹھا سکتا۔ تو حضرت ابراہیم بن ادہم نے فرمایا کہ تم ابلیس ہو، تمہارا کام تو نمازوں سے روکنا ہے، تم آج نماز کے لیے اٹھانے کیسے آ گئے؟ تو ابلیس کہتا ہے حضرت معاملہ یہ ہے کہ کل آپ کی قضا ہوئی، آپ اتنا روئے کہ اللہ نے آپ کو 70 نمازوں کا ثواب عطا فرما دیا، میں آج اٹھانے اس لیے آ گیا کہ کم سے کم ایک ہی کا ملے، 70 کا ثواب نہ ملے، اس لیے میں آپ کو اٹھانے آ گیا ہوں۔ تو دیکھیے دشمنی اب بھی کر رہا ہے وہ، لیکن دوستی کے پردے میں کر رہا ہے۔ تو دشمن کبھی دشمن بن کے سامنے آتا ہے اور کبھی دوست بن کے سامنے آتا ہے اور دشمنی نکالا کرتا ہے۔ یہودیوں اور عیسائیوں کو اللہ نے ہمارا دشمن قرار دیا کہ یہ اسلام کے اور مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ تو آج عیسائیوں کا جو بھی طریقہ کار ہوتا ہے، ان کے ہر طریقے میں اسلام کی دشمنی ضرور موجود ہوتی ہے۔ سیدنا صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے زمانے میں عیسائیوں سے بہت ساری جنگیں ہوئیں اور آپ نے بیت المقدس بھی فتح کیا تھا۔ آپ نے جس وقت بیت المقدس فتح کیا اس سے پہلے 90 سال تک کے بیت المقدس عیسائیوں کے قبضے میں تھا۔ کئی جنگیں آپ نے عیسائیوں سے لڑی اور بیت المقدس کو عیسائیوں سے آپ نے حاصل کیا تھا۔ وہ دور ایسا تھا کہ عیسائی مسلمانوں کو تباہ کرنے کی اور بیت المقدس ان کے ہاتھ سے نہ جائے اس کے لیے وہ ہر ممکن کوشش کیا کرتے تھے۔ اور آپ ان کی سوچ دیکھیں، ان کی فکر دیکھیں، اس وقت بھی ان کی سوچ یہ ہوتی تھی، پوری دنیا میں اس وقت جتنے عیسائی بادشاہ تھے ان کی ایک کانفرنس ہوئی۔ اس کانفرنس میں جب انہوں نے اپنے طریقہ کار کو دیکھا کہ ہم مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے، ان کے دلوں سے اسلام کی عظمت اور محبت کو نکالنے کے لیے جتنے حربے استعمال کر رہے ہیں، یہ سب کے سب ہمارے ناکام ہوتے جا رہے ہیں، ہاں برائے نام ہمیں کامیابی مل رہی ہے۔ تو عیسائیوں کا ان میں ایک جو بہت بڑا بادشاہ تھا، اس نے یہ کہا تھا ان بادشاہوں اور سرداروں کی کانفرنس میں کہ ہم جو مسلمانوں کو تباہ کرنے کے اقدامات کر رہے ہیں تو ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ مسلمان قوم تباہ و برباد ہو جائے، ہم یہ نہیں چاہتے کہ نتیجہ بھی ان کی تباہی اور بربادی کا ہمارے سامنے آ جائے۔ ہمیں کوشش کرتے رہنا ہے، ہماری زندگی میں یہ قوم تباہ نہیں ہوگی، لیکن ہمیں کوشش ایسی کرنا ہے کہ ہماری آنے والی نسل جب آئے تو اس نسل کے وقت